جی ڈیئر فرینڈز، ہم پہنچ چکے ہیں ضلع اوکارا کی ایک تحصیل دیپال پور کے اندر، اور وہاں پر ایک موجود قلعہ جو 2000 سال پرانا ہے، اور اس کے پیچھے آپ ایک دروازہ دیکھ رہے ہیں جسے باب روشن کہا جاتا ہے۔ کبھی یہاں بادشاہوں کے لشکر گرجتے تھے، کبھی یہ دیواریں دشمنوں کے لیے ناقابل تذکیر ہوا کرتی تھی۔ آج یہ خاموش کھڑی ہیں، لیکن ان کی خاموشی کے پیچھے بھی چھپی ہے ایک داستان جو آج آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ وہ داستان جو تاریخ کی گرد میں چھپ گئے۔ آ جائیے دوستو، اس قلعے کی ہم کہانی سنتے ہیں اور اس کی تاریخ آپ کو بتاتے ہیں۔ دیپال پور کا پرانا نام دیوپال تھا، جو ایک ہندو راجا دیوپال کے نام پر رکھا گیا۔ یہ خطہ صدیوں تک ہندو مت، بدھ مت اور پھر اسلام کے روحانی اور سیاسی اثرات کا مرکز رہا۔ 11ویں صدی میں جب سلطان محمود غزنوی نے برصغیر پر حملے کیے تو دیپال پور کے مسلمانوں کے زیر اثر قبضہ آ گیا۔ اس کے بعد دہلی سلطنت، خاص طور پر سلطان علاء الدین خلجی کے دور میں، اس شہر کو سرحدی دفاعی قلعے کی حیثیت حاصل ہوئی۔ 14ویں صدی میں جب سلطان محمد بن تغلق نے دیپال پور کو ایک بڑی فوجی چھاؤنی میں بنا دیا، یہاں سے دکن کی مہمات اور حملہ آوروں کا مقابلہ کیا۔ قلعے کی مضبوطی بڑھائی گئی اور یہاں ہزاروں فوجی تعینات کیے گئے۔ دیپال پور صرف ایک فوجی شہر نہیں تھا، بلکہ یہ روحانی طور پر بھی بہت اہم مقام رکھتا تھا۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے خلفاء اور حضرت شاہ شمس تبریز کے شاگرد یہاں دین کی تبلیغ کے لیے آئے۔ مغل بادشاہوں نے اس علاقے کو برقرار رکھا، لیکن وقت کے ساتھ قلعے کی سیاسی اہمیت کم ہو گئی۔ سکھ دور میں قلعے کو نقصان پہنچا اور انگریز دور میں اسے ایک چھوٹے انتظامی مرکز کے طور پر استعمال کیا گیا۔ آج قلعہ دیپال پور ایک ویران کھنڈر کی صورت میں موجود ہے۔ دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، نشان مٹ چکے ہیں، مگر مٹی میں دفن وہ تاریخ آج بھی پکارتی ہے۔ ضرورت ہے کہ حکومت اور عوام اس ورثے کو محفوظ کریں تاکہ آنے والی نسلیں اس سے سیکھ سکیں۔ فرینڈز، کہا جاتا ہے کہ یہ قلعہ ابتدا میں ایک چھوٹا سا قلعہ تھا جو رفتہ رفتہ ایک بڑی فوجی چھاؤنی میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے چاروں طرف فصیلیں، بند دیواریں، خندق اور حفاظتی برج تھے۔ یہ قلعہ دہلی سلطنت کا فرنٹ لائن دفاعی قلعہ کہلاتا تھا۔ 11ویں صدی میں سلطان محمود غزنوی کے حملوں کے بعد یہ علاقہ مسلمانوں کے زیر قبضہ آ گیا۔ پھر دہلی سلطنت، خاص طور پر علاء الدین خلجی اور سلطان محمد بن تغلق کے دور میں دیپال پور کو زبردست اہمیت دی گئی۔ تغلق نے یہاں بڑی فوجی چھاؤنی بنائی اور اسے جنوبی مہمات کا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ دیپال پور کی لوکیشن نہایت اہم تھی۔ یہ لاہور، دہلی، ملتان اور دکن کو جوڑنے والے راستوں کے درمیان واقع تھا۔ اسی لیے یہ قافلوں، تاجروں اور فوجی گزرگاہوں پر ایک بڑا پڑاؤ بن چکا تھا۔ یہ شہر صرف جنگوں کا گواہ نہیں بلکہ روحانیت کا بھی گواہ تھا۔ حضرت شیخ اسماعیل دیپال پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ شمس تبریز کے شاگرد اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے خلفاء یہاں تشریف لائے۔ خانقاہیں، مدارس اور مزارات نے اس شہر کو روحانی روشنی سے منور کیا۔ مغل بادشاہوں نے بھی یہاں قدم جمائے، خصوصاً بابر نے تذکرہ بابری میں دیپال پور کا ذکر کیا۔ سکھ دور میں قلعے کو نقصان پہنچا اور انگریزوں نے اسے انتظامی مرکز کے طور پر استعمال کیا، مگر رفتہ رفتہ اس شہر کی اہمیت لاہور اور ملتان کی طرف منتقل ہو گئی۔ یہ قلعہ مٹی، پتھر اور اینٹوں سے تعمیر ہوا۔ اس میں بیرکیں، اسلحہ خانے، پانی کے ذخائر اور ایک بڑی خندق تھی۔ آج بھی اگرچہ دیواریں مٹی میں ملی ہوئی ہیں، لیکن ان کی چوڑائی اور بناوٹ ماضی کی عظمت کی گواہ ہے۔ آج قلعہ دیپال پور شکستہ حالت میں ہے۔ سرکاری سطح پر کوئی بحالی کا کام نہیں ہو رہا۔
डियर फ्रेंड्स, इस वक्त खड़े हैं हम इस किले के वसीरपुर दरवाजे के पास। ये किला ईंटों का ढेर नहीं बल्कि हमारी तारीख का जिंदा सबूत है और इस बात का गवाह है कि हमने क्या खोया है अपनी इस तारीख में। डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी एक छोटी सी काविश आपको तारीख दिखाने की, और दीपालपुर शहर कितना पुराना शहर है इसकी झलकियां भी आपको इस वीलॉग में नजर आ गई होंगी। दोस्तों, अगर ये वीलॉग आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।